کانسیپٹس اور ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین لاس ہیں، میرے اپنے خیال کے اندر وہ یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان تبدیلیوں کے اندر جو ایک چیز سموئی ہوئی ہے وہ فیئر کا ایلیمنٹ ہے جو دونوں فرنٹ کے اندر کام کر رہا ہے، دونوں ایسٹ میں بھی ہے، مسلم کنٹریز میں بھی ہے، ویسٹ میں بھی ہے. اور یہ چیز ہارڈ کور پولیٹیکل ریالٹیز کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہے. تو ایک وہ ہارڈ کور پولیٹیکل ریالٹیز تھیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے دیکھی تھی، اور جس کے بعد ہم نے بیشتر کام ہوتا ہوا دیکھا انٹرنیشنل لاء کے اندر، وہ اس ٹائم کی ہارڈ کور پیور پولیٹیکل ریالٹیز کو ایڈریس کر رہی تھی. مگر یہ پولیٹیکل ریالٹیز جو آج کی یہ پوسٹ 9/11 ڈیولپمنٹ کی ہے، اور اگر ان کو بہت کلوزلی دیکھا جائے تو یہ وہ ہے کہ جو حکومتی سطح کے اوپر ہی ان سیکیورٹیز کو نہیں جنریٹ کر رہی ہیں مگر ہمارے اور آپ کے لیول کے اوپر بھی کریٹ کر رہی ہیں. تو یعنی ان کا دوہرا اثر ہے، ایک تو حکومتی کنسرنس کو انہوں نے بڑھایا ہے، حکومتی خوف یا ایک جو کنسرنس ہے ان کو زیادہ ایگریویٹ کیا ہے، اور ایک یہ کہ سوسائٹل لیول کے اوپر سوسائٹل سیکیورٹیز کے ایشوز کو ایک نیا رنگ دیا ہے، کہ جہاں پہ انکریزنگلی آئیڈیالوجیز جو ہے وہ پھر اپنا کردار ایک پلے کر رہی ہیں، اور ہم نے نئی چیزوں کو، نئے ٹرمینالوجیز کو، نئی یوسیج آف دی ٹرمینالوجیز کو ہم نے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر. ایک وہ بھی دور تھا دوسری جنگ کے بعد کہ جہاں پہ ہم نے بہت خوش ہوئے اور بڑے مطمئن محسوس ہوا کرتے تھے، کیونکہ لفظ لبرٹی، لفظ ہیومن ڈگنیٹی، لفظ فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ یا پیسفل کو ایگزسٹنس یا پیس اینڈ ہارمنی، یہ ایک بڑی عام اصطلاحات تھی جن کو ہم بار بار ریفر کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری گائیڈنگ پرنسپلز ہوں گے، یہ کچھ الفاظ کہ جس کے بنیاد پہ ہم دنیا کو زیادہ پرامن بنا پائیں گے. مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا، جس طرح ڈاکٹر ممتاز نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہم نے کچھ نئی چیزوں کا زیادہ استعمال کیا. ریلیجس انٹالرنس کا دیکھا کہ استعمال زیادہ ہو رہا ہے. ڈیفیمیشن آف ریلیجن کیا چیز ہوتی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اسے بھی کویسچن کیا گیا ہے. اور یہاں پہ میں سائٹ کرنا چاہوں گی جوہانسبرگ پرنسپلز کو، جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسیپٹ آف ڈیفیمیشن آف ریلیجن does not accord with international standards regarding defamations, because defamation refers to the protection of the reputation of individual, while religions, like all beliefs, cannot said to have reputation of its own. And therefore یہ ایک جو پوری ایک انیشیٹو تھی 1996 کی، جہاں پہ لوگ انٹرنیشنل جیورسٹ اکٹھا ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ ایک ڈیکلریشن نکال کے، and this declaration was endorsed in one of the reports of the United Nations, the UN, the Commissioner on the Human Rights. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہے بان کی مون، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں اس جوہانسبرگ پرنسپلز کو، جو ڈیکلریشن ہے، پرنسپل تو نہیں ہے، اس کو کہیں نہ کہیں انہوں نے انڈورس کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک تناظر آپ کا سیٹ کرتی ہوتی ہیں کہ ہماری طرف سے ڈیفیمیشن آف ریلیجن کیا چیز ہوتی ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر. آپ نے ایک ہیٹ اسپیچ کے بھی لفظ، اب یہ ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے، کیونکہ ہم تو روایتاً جو سن رہے تھے وہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، اینڈ آئی تھنک دا یوسیج آف دس ورڈ آف ہیٹ اسپیچ کم از کم ہمارے خطے کے اندر اس نوعیت سے نہیں ہو رہا تھا. اور اگر وہ حالات ایگزسٹ کر بھی رہے تھے پچھلے 2 دہائی کے اندر، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی آنکھیں بند کرے ہوئے تھے اور ہم اس لفظ کو تھرو اپ نہیں کر رہے تھے، چاہے ہمارے خوف کے یا ایک انٹینشنل نگلیکٹ کے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو زیر بحث نہیں لانا چاہ رہے تھے. مگر یہ ہے، اور اس کا لیٹسٹ جو زد میں آئے ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دن پہلے ہم پڑھ لیتے کہ ان کا، آئی ہوپ میں نام صحیح لے رہی ہوں، ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کو ان کے ایکسکلوژن آرڈرز جو آئے یو کے سے، اور بیسڈ آن دا بیسس کہ ہیٹ اسپیچ پروپیگیٹ کرتے ہیں تو اس نوعیت سے،
تو یہ ایک ٹرینڈ کو سیٹ کر ایک انڈیکیٹرز کو آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر ان کی بھی جن کے ملینز آف فالوورز ہیں، اور ہم بھی اور آپ بھی پیس ٹی وی کے اوپر ان کی کبھی کبھی تقاریر سنتے رہے، تو کیا ان کی تقاریر جو ہے وہ ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آ سکتی ہیں؟ بیکاز ہی از فنڈامنٹلی اے کمپیریٹو ریلیجن کا آدمی، اور انہوں نے اس نوعیت سے بات کرتے رہے ہیں۔ تیسری چیز جو میں لے کے آنا چاہتی، اچھا اس میں تھوڑا سا آئی تھنک ایک چیز بھول گئی تھی، وہ یقینی طور پہ کیونکہ یہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہے کارٹون اور فیس بک، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈیفیمیشن آف ریلیجن. I think religion, one needs to again deliberate on it کہ ریلیجن یا مذہب کے بنیاد کے اوپر جو ایک خوف جنریٹ ہو رہا ہے، آئی تھنک وہ خوف آپ حکومتی سطح کے اوپر تو دیکھتے ہی ہوں گے کہ جہاں پہ ہمارے ذہنوں میں ابھی بش کا ایک کہنا ہے کہ either you're with us or the other، تو ایک کانسیپٹ اس کے پیچھے تھا of the evil, the other side being the evil, you know. مگر وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اس کا کہیں نہ کہیں اثر جو ہے معاشرے، اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو ایڈریس مور دا کنسرنس آف دا معاشرہ، کیونکہ یہی عوام ہے جو ادھر یہ جو بڑھتا ہوا ڈیوائڈ ہے اسے نیرو کر سکتی ہے یا اس میں مزید کریٹ کر سکتی ہے۔ تیسری چیز میں کیونکہ ہیویلی فوکس گلوبل پالیٹکس کے حوالے سے کرنا چاہتی ہوں، بہت جب میں ہیویلی فوکس کہہ رہی ہوں تو اس کا یہ نہیں مطلب ہے میں 40 منٹ لوں گی، مگر کچھ چیزیں زیر بحث تاکہ وہ آ جائیں اور فلور سے اس کے اوپر سوالات آنے لگے۔ دیکھیے ایک تو ہے کہ جنرل انسیکیورٹیز آف اسٹیٹس اینڈ سوسائٹیز، تو جب یہ میں نے لفظ کہا جنرل انسیکیورٹیز آف اسٹیٹس اینڈ سوسائٹیز، اور اس کے اوپر کیا اقدامات ہوئے ہیں انہیں ایڈریس کرنے کے لیے، تو میرا جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ڈیلیبریشنز ہوئی بھی ہیں ان کا پیورلی انورٹ رہا ہے، ایک یعنی ایلیمنٹ آف انورٹنس رہی ہے۔ ہم نے اپنے خطے کے اندر اس کے اوپر اپنے اظہار خیال کرنے لگے، وہ اپنے طریقے سے کرنے لگے، تو ایک یہ جو ہوتا ہے آف entering into the debate, into the dialogue, where you try to find at least some fundamental grounds جو promote کرتی ہو the concept of the peaceful coexistence، جو اب مجھے تو کم از کم ایسا کانسیپٹ لگتا ہے جو a priori زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ پیسفل کانسیپٹ کو ایگزسٹنس کا کانسیپٹ کیا ہے اب کچھ ہوتا ہوا مشکل نظر آتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یونیپولرائزیشن آف پاور جو ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کوئڈ پرو کو اقدامات ہم نے دیکھے ہیں اس نے اپنی نوعیت سے کچھ سوالات کو جنم دیا ہے، اور اس کو بے انتہا ضروری ہے کہ اس کو میرے خیال سے بہت تفصیل سے دیکھنا چاہیے اور بہت آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے۔ میں بلکہ ایک قدم آگے بڑھوں گی اور میں یہ کہوں گی کہ ان چیزوں کو بہت ڈسپیشنیٹلی بھی دیکھنا چاہیے، کہ جہاں پہ ہم 2 قدم پیچھے ہٹیں اور پھر اس کو ڈیلیبریٹ کریں کہ یہ جو یونیپولرائزیشن آف پاور ہے اور اس نے جو ایک کنسرنس ریز کی یا امبیلنسز جنریٹ کیے ہیں ان کو کس نوعیت سے دنیا جو ہے وہ ایڈریس کر سکتی ہے۔ اب ایک چیز جو میں اور کہنا چاہتی ہوں، اور وہ میرا خیال میرے اپنے ملک کے حوالے سے ہے، اور وہ میں ضرور یہاں پہ بیان کروں گی، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو سوسائٹی سیکیورٹی کے ایشوز کو آپ لوگ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، مگر اگر میں نے سمجھنے کی اسے کوشش کی ہے تو مجھے ان کے اندر کچھ چیزیں دکھتی ہیں۔ فار ایگزامپل سوات کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس میں وی کین ناٹ ڈینائی کہ اسٹاک ہوم سنڈروم واز ویری ویزیبل۔ اس کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیا یہ صرف ایک مس کیلکولیشن تھا، یا یہ ایک انٹینشنل نگلیکٹ تھی، یا اس کے اثرات جو ہونے تھے وہ کس طرح سے اسٹاک ہوم سنڈروم جو ہے وہ کیسے فیئر کو بڑھاوا دیتا ہے معاشرے کی سطح کے اندر، وہ ہم نے دانستہ طور پہ اسے اگنور کیا تھا، اور کیا سوات تک ہم اسے ریسٹرکٹ رکھیں؟ کیا کراچی میں نہیں ہے؟ کیا لاہور میں نہیں ہے؟
کیونکہ آج بھی جب ہمارے حکمران کھڑے ہو کے ان کے لیے جب